سر، کیا انسان کو اپنے ساتھیوں کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے؟ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو غور سے دیکھیں اور آپ ان کے اعمال کا فوری طور پر محاسبہ نہ کریں، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو ہی ماپنا شروع کر دیں کہ لے دے کے آپ نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہی اولاد ہی تو آپ نے حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی بٹرنس پیدا ہو گئی، تلخی ہو گئی، تو پھر کیا رہ گیا؟ آپ نے تو ان کی اصلاح کرنی تھی، نہ کہ ان سے ناراض ہونا تھا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے مزاج کو اللہ کی طرف رجوع کرانے اور معافی مانگنے اور معافی دینے کا عمل شروع کریں، اور آپ یہ عمل ضرور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکل جو ہے وہ منتقم ہو جائے، یعنی انتقام والی شکل ہو جائے۔ آپ اس سے بچیں اور کہیں کہ یا اللہ، میں کسی سے انتقام نہیں لیتا اور کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح سب سے معافی کا سلوک کریں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کے پاس جایا کریں اور ان کے پاس رہا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، اور کبھی ان سے ناراض نہ ہونا۔ اور میری یہ بات بالکل یاد رکھنا، اور ضرور یاد رکھنا، ماں باپ کے پاس ہر صورتحال کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو حالات کی گرد چڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج ماں باپ کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک آپ سے دل سے ناراض ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں۔ ماں باپ کے لیے جو کچھ آپ فرماتے ہیں تو یہ صرف مردوں کے لیے اتنا واجب ہے یا کہ عورتوں پر بھی یہ اتنا واجب ہے؟ مجھے مردوں اور عورتوں میں فرق بہت کم نظر آتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سب پر فرض ہے۔ عورت کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت واجب ہونے کے بعد ایک اور شخص آ جاتا ہے، اور وہ خاوند ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ سوسائٹی سمندر کا نام ہے اور کنارے کا نام نہیں ہے۔ ساحل کی بات یہ ہے کہ یہ کئی میل تک ہوتا ہے اور سمندر اس سے آگے گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا اور اسٹڈی کر لو، اور میل کو مرد کو نکالنا ہی ہے تو پھر میل سوسائٹی، مردانہ معاشرہ کہہ کر نہ نکالو۔ ہمارا نقطۂ نظر عورت اور مرد کے بارے میں یہ ہے کہ عورت نازک ہے، لہٰذا اسے ڈیل وتھ کیئر، احتیاط سے برتاؤ کرو، اور مرد کی ذات سے آپ ڈیل وتھ رسپیکٹ، عزت سے بات کرو۔ عورت مرد کی عزت کا خیال رکھے اور مرد عورت کی کیئر کرتا جائے، حفاظت کرتا جائے۔ عورت اور مرد کی بحث کوئی نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ جب عورت اور مرد کی بحث شروع ہو جائے گی تو سمجھو پھر دونوں ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تو جو دوسرے کو مارے گا وہ بے لباس ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، لہٰذا آپ یہ خیال رکھیں۔ میں اپنے شوہر اور گھر کو کیسے راضی رکھوں؟ ماں باپ کی اطاعت اگر میاں کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کے اندر سے راستہ نکالنا عورت کی دانائی ہے۔ اس طرح کے جھگڑا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں عورت کے ذمے یہ لگاتا ہوں کہ وہ گھر کو آباد رکھے۔ آپ اتنی بات یاد رکھنا، تو عورت کی دانائی یہی ہے کہ گھر آباد رہے۔ تو اگر آپ گھر کو کامیابی سے آباد رکھ جاؤ تو یہ قابل مبارک بات ہے، اور آفرین کا صحرا عورت کے سر ہے۔ بس عورت کسی بھی طرح گھر کو آباد رکھے۔ ایک آدمی کو راضی رکھنا عورت کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ان کو کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے خامد کو بھی راضی نہ رکھ سکیں؟ شکر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ شکر کی پہلی صورت یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ بھی نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، اور شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کا حاصل اور محرومی کے مطابق جائزہ نہ لو۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تو لو کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ آپ نے نہ کھویا ہے اور نہ پایا ہے، بلکہ اس کا مال اس کے گھر واپس آیا ہے۔ بس یہ سیدھی سادی بات ہے، اس میں کھونا نہیں ہے اور پانا نہیں ہے، صرف آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اور شکر کی بات یہ ہے کہ زندگی میں اپنے کمفرٹ کو، عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کی یہ شکل بتائی ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یہ فرسٹ اور فارموسٹ ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور جب ان کا شکر ادا کر لیا ہے تو اپنے محسنوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اپنے ان قوا کا شکر ادا کرو جو آج تک مفلوج نہیں ہوئے۔ ہاتھ کا شکر ادا کرو کہ اس کی مہربانی ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے، ورنہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ جو گیا اس کو بھول جا، اور جو بچا اس کا شکر ادا کر۔ شکر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ شکر تکالیف میں گنگناتا ہے۔ تکالیف کا اعلان نہ کرنا شکر کی انتہائی شکل ہے۔ تکلیف کا اظہار نہ کرنا شکر کے درجے میں داخل ہونے کے برابر ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا آدھا شکر ہے، پھر تکلیف پہ مسرت کر کہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ کسی زمانے میں اس نے راحت کی چٹھی لکھی تھی، وہ بھی اسے بڑی پسند تھی اور وہ بھی اس نے لکھی تھی۔ اب یہ چٹھی آ گئی ہے تو یہ بھی پسند کر۔ چٹھی تو اس کی ہے، پھر اور چٹھی آئے گی کہ دستخط کر کے فوراً آ جا، تو وہ بھی قبول کرنا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شکر کرنے والا انسان اپنی نعمتوں میں جو اس کے پاس ہے اس میں لوگوں کو شریک کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنا جو اس نعمت سے محروم ہے، تو اپنی آسائشوں میں اور حاصل ہونے والی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنا جن کے پاس یہ آسائشیں اور یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ شکر فیاض ہوتا ہے اور دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ شکر غریب ہو کے بھی فیاض ہوتا ہے، غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ غریب سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب اس طرح سخی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے تو وہ سخی اور غنی ہو گیا۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ آپ اپنے غم میں لوگوں کو انوالو نہ کرنا، شریک نہ کرنا، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی غم بڑے ہیں۔ تو یہ شکر کی تعریف ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ لوگوں کی زندگی سے برڈن کم کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ یہ زندگی کسی اور زندگی کے کام آئے۔ شکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمہ حال سجدے کی کیفیت میں رہے، شکر سرنگو ہو جاتا ہے۔ شکر پھلدار شاخ ہے جو جھک جاتی ہے، قلعہ بے ثمر شاخ ہے جو اکڑ جاتی ہے۔ شکر کے اندر وزڈم، دانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص کمپلینٹ، گلا، شکوہ اور شکایت کا پروگرام بنائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر کرنے والے کا پروگرام نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کو بنا بنایا ملتا ہے۔ شکر کرنے کی بے شمار حالتیں ہیں، ہر حال شکر والا حال ہے۔ شکر ایک عادت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک مزاج ہے۔ شکر کرنے والے ہر حال میں شکر کریں گے۔ اپنی زندگی بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن زندگی کو بوجھ نہ بناؤ کہ ہارٹ ٹربل ہو جائے۔ زندگی گزر رہی ہے تو بس گزر رہی ہے۔ آج کا دن گزرا تو شکر ہے کہ آج کا دن تو گزر ہی گیا۔ شام آئی ہے آج کی، کیونکہ صبح آپ کہہ رہے تھے کہ شام نہیں ہوگی، دن بڑا مشکل ہے، کیسے گزرے گا، مگر یہ گزر گیا۔ پھر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، تب مرنے کا ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا، سب ہو ہی جائے گا۔ اس لیے یہ وقت کشاں کشاں گزرتا جا رہا ہے۔ آپ سکون سے، آرام سے، اللہ کے رحم سے اور شکر سے چلتے جائیں۔ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور مسلمانوں کو دقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ماضی سے رابطہ کرنا ہے، مستقبل سے رابطہ نہیں کرنا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی تعلیم سمجھ نہیں آتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا، مگر اب نہیں آئے گا۔ اب اولیاء کرام سے رابطہ ہوگا۔ جس بزرگ سے آپ کی نسبت ہو اس کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ جس بزرگ سے آپ کی نسبت ہو، ماضی میں اس کے نام سے وابستہ ہو جانے کے بعد اپنے عمل کا جائزہ لے لو۔ وہ کام کرو جو انہوں نے کیا کہ یہ کام وہ کیا کرتے تھے، یا وہ کام نہ کرو جو آپ کے خیال میں ان کو پسند نہ ہو، پھر آپ کو فیض مل جائے گا۔ کسی بزرگ کی پسند کا خیال رکھنا ہی اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آج کی زندگی میں کل کے بزرگوں کا خیال رکھنا فیض ہی فیض ہے۔ آج کے دور کا انسان بڑا مصروف ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو کسے یاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، جن کو آپ مان رہے ہیں تو ان کا فیض تو ہو گیا۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے، آپ ماننے والے پیدا ہو گئے، اور یہ فیض کی دلیل ہے۔ فیض کی ابتدا یہ ہے کہ انسان ماننے والا بن جاتا ہے۔ ماننے والا یقین سے مانے تو فیض لینے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب اس بزرگ کا عمل آپ کی زندگی میں اتر جائے تو پھر یہ اور قسم کا فیض ہو گیا۔ اگر آپ کا عمل ان کی خوشنودی کا باعث بن جائے تو پھر آپ کے لیے اور طرح سے آسانی آ گئی، فیض آ گیا۔ تو آپ اپنے اعمال کو ان کی نسبت سے کیا کرو، بزرگوں کو یاد رکھا کرو اور شکر کیا کرو کہ آپ کو اسلام عطا ہوا۔ آج لوگوں کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جب سمجھ آئے گی تو کافر چیخیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب کافر جو آج مال پر اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے زندگی کی کامیابی پر، وہ زور سے چلائے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اس دن کے لیے آپ آج ہی فیصلہ کرو۔ اس دن میں خوش رہنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج کا غم بھی قبول کرو، بس ہمیشہ کے لیے زندگی خوش ہو جائے گی۔